جزاک اللہ خیر. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا سوال ہے. تمام باتیں سوال ہے کسی کا بھی حق ہے، لیکن آپ نہیں بولیں. ایک سیکنڈ، یہ بھی ہے، دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے. سنیں میں جس چیز کے حوالے سے یہ لوگ جن کو ابھی لفظ صحابہ کی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم نے عدالتوں میں اور لائیو ٹیلی ویژن چینلوں پہ جا کے نبی کے صحابہ کے گستاخ یہ کہ اٹھتے ہیں کئی جناب، اور سوشل میڈیا پہ کئی جناب چھوکرے چاکرے اٹھے، دو باتیں کی، 3 کلپ چڑھائے، کسی بڑے بزرگ کا نام لے لیا، کسی شخصیت کا کام کیا، اگلے دن آج تک تو یوٹیوب پہ ڈالر ملتے ہیں، اگلے دن لو جناب یہ او جی فلانا یہی ہو گیا. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے ایک ڈائریکٹ سوال ایسے نہیں ہے، اس کو چاہیے تھا وہ سیدھا سوال کرتا نہیں. وہ ایک ویڈیو آئی تھی اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ سیدھا کہتا ہے کہ صحابی رسول پہ انہوں نے کلک کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پہلی بات یہ کہ وہاں گفتگو یہ ہے، میں ایک واقعہ بیان کروں حضرت زید بن دسنہ کا، کہ جب ان کو ایک حضرت ابو سفیان نے اسلام لانے سے پہلے شہید کیا تھا، وہ ایک واقعہ بیان کر رہا ہے. تو میں اس میں عشق کی محبت کے ذہن میں بیان کر رہا ہوں. وہاں چونکہ واقعے کے سمجھ میں جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت بلال کو، یا ہم کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کو فلاں نے شہید کیا، اس کا اب مراد ہوتی ہے کہ جب وہ اسلام نہیں رہے تو اس وقت مراد ہوتی ہے. ظاہر ہے جس واقعے کے تناظر میں بیان کر رہے ہیں وہ ٹائم مراد ہوتا ہے. اسی حوالے سے جناب زید بن دسنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت کافروں کے جو سردار تھے وہ کون تھے؟ ابو سفیان. اور جس وقت وہ اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، اور ساتھ میں متصل بات کہہ رہا ہوں، لیکن جب وہ اسلام قبول کر چکے تو اب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سوال کا جواب میرا اس گفتگو کے اندر موجود ہے. یا تو ہوتا ہے نا میں نہ کہتا ہوں، میں متصل کہہ رہا ہوں کہ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ سلسلہ تھا. اب رہ گیا مسئلہ وہ جو اس بھائی نے جس نے جو بھی ہے یہ اگلی جو اس نے بات کی ہے کہ آپ نے ایک لفظ فلاں کا ترجمہ کیا. دیکھو کس قدر میں کہتا ہوں کہ افسوس کا مقام ہے. یہ بھی میں صرف جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے، ورنہ میرا جو لہجہ ہوتا ہے نا جواب دینے کو آپ کو پتا ہے، یعنی یہ تو یار عجیب و غریب بات ہے. یہ ہے 2011 کا واقعہ حضرت، سوری 2014 میں ہمارا ایک مولوی ہے دوسرے مسلک کا جس کا وہ والا نام تھا، اس کے ساتھ تنازع میں ہم اٹیک کر رہا تھا، تو میں نے اس کے نام پر اٹیک کیا جس کا وہ معنی بنتا تھا. اس میں کہیں بھی نام بھی موجود نہیں ہے، لفظ بھی موجود نہیں، صرف اٹیک کر رہا ہوں. اور میری گفتگو میں وہاں موجود ہے کہ مولوی تم اسم با مسمى رکھتے ہو. اگر میں اس پہ چاہتا تو ظاہر ہے اس لفظ کا معنی تمام اہل سنت کی ڈکشنریوں میں وہی ہوا ہے، اور میں کسی صحابی کا نام لے کر تو کہہ ہی نہیں رہا. اس کے باوجود میرے استاد گرامی نے جیسے ہی وہ چیز سنی مجھے میری توجہ دلوائی، میری تو بہن و گمان میں بھی نہیں تھا وہ چیز. میں نے اس پر ودن 2 days 2 دنوں کے اندر اگلا جمعہ ہے، تو جمعے پر میں نے پورے ہزاروں کے اجتماع میں اللہ سے معافی مانگی کہ یار وہ لفظ اگرچہ میری مراد وہ صحابی نہیں تھے جن کے معنی کا ایشو اٹھایا گیا، لیکن ایک بات چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. اور وہ کلپ کو میں نے اپنے ذاتی پیج سے اپلوڈ کیا، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو دیکھا. اب مجھے بتاؤ 2014 کا وہ مسئلہ جو اسی وقت within 2 days کلیئر ہو گیا. مولوی صاحب تمہیں وہ کلپ نظر آ گیا؟ تمہیں اس کے ساتھ متصل یوٹیوب پہ بھی سرچ کرو، تم میں سے کوئی بندہ بیٹھ کے اس کے اگلا کلپ وہ موجود ہے جس میں میری رجوع اور اس توبہ موجود ہے، وہ تمہیں نظر کیوں نہیں آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جان بوجھ
طرف اہل سنت اس وقت بہت زیادہ، میں آپ کو اچھی طرح سبب حضرات کو پتا ہے کہ بہت سارے معاملات میں مولانا فاشی صاحب کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. میں بڑا کھرس آدمی ہوں، تو نہیں پتا ہے حضرت یہ جو چھوٹا سا یہاں مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ باہر ہمارے لیے ادھر ختم ہو گیا، یقیناً ختم ہے، لیکن باہر جا کر جناب یہ بہت بڑو جی آج فلانا ہی ہوگا، بتائیں اس سے محبتیں بڑھتی ہیں یا نفرتیں؟ تو اس حوالے سے یہ اس طرح کے پروگرامز میں یہ نہیں، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ایک مولوی جو خود اپنی مسجد میں پروگرام کروا رہے ہیں وہ جان بوجھ کر اس قسم کے جناب وہ ماحول کریٹ کرتا ہے. تو اس حوالے سے اب غور سے سنو، میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول مانتا ہوں، وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اور ہم بالکل کسی بھی صحابی کو آپ میری گفتگو میں ابھی کلیئرنس دینے کی ضرورت نہیں، ہماری تقریریں بڑی ہوتے ہیں. تو بھائی کوئی لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں کوڑ کوڑ کرتے ہیں، ابھی صرف مہینہ 1.5 مہینہ ہوئے، بتاؤ گستاخ صحابہ کو دہشت گردی کی عدالت میں 10.5 گھنٹے دلائل دے کر میں نے سزا دلوائی. بھائی عام بھی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں اس بندے کو کھڑا کروں، اسے کہوں کہ کھڑو، مجھے تیرے بارے میں شک ہے کہ تو حضرات اہل بیت کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے. میں حق رکھتا ہوں کہ میں مسلک کا ریپرزنٹیٹیو ہوں انٹرنیشنل. تو بتائیں کوئی کسی کے ایجنٹ ہو، مجھے کیا پتا، ایک گاؤں کی مسجد کا مولوی ہے تو کیا بھائی کئی بج سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے کسی ایجنسی کا بندہ ہو کہ اہل سنت کو وزیر لڑاؤ، کیونکہ ایجنسیاں تو آج کل کافی متحرک ہیں، اور بالخصوص میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جو اس وقت فیمنسٹوں کا مسئلہ شروع ہے، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے خاص تناظر میں اہل سنت کے حلقوں میں خاص مسئلے کو ہائلائٹ کیے گئے تاکہ یہ ایک جگہ اکٹھے نہ ہو سکیں. انٹرنیشنل یہ ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کو بالخصوص اہل سنت یہ جو رسول اللہ کی ناموس کے لیے صحابہ کے لیے ایک دم کھڑے ہوئے. ابھی سیدنا صدیق اکبر کی عدالت کو چیلنج کیا ایک، ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے اس نے، تو پاکستان میں سب سے پہلے اور مؤثر آواز کس کی بلند ہوئی؟ وہاں تو نہ کسی چینل نے پروگرام کیے، نہ جن کے لاکھوں کروڑوں فالوور ہیں، نہ کسی نے کمنٹس دیے، وہ عدالت کا چیلنج کیا. فخر صاحب عدالت کے لیے تیاری کس نے کی؟ عدالت میں اس نے کہا، ہم نے کہا تو ابھی تیاری کر رہے ہیں، ہم تیاری کر کے بیٹھے تھے. بات یہ کہ کل کر کے جناب چوزے اٹھیں اور اپنے علماء سے کہیں کہ جی آپ ذرا اپنی وضاحت کریں. میں صرف وگرنہ اتنا ہمیں اسٹیٹ کنٹرول کرنے آتے ہیں کہ ہم لوگ آرام سکون سے بندوں کو، اور بالخصوص اس طرح بات حضرت یہ کہ وہ کہ میری تقریر کا بہت سارا ٹائم اس میں صرف ہو گیا، لیکن بہرحال میں آیا ہوں، میں تقریر کروں گا. کیا ہے یہاں جام میں اپنا مسلک کا دفاع کرنا ہوتا ہے، وہاں کے الحمدللہ یہاں کون ہے، ہمیں کس کو فتح کرنا ہے. چھوٹے بچے کئی دفعہ مستیاں کر جاتے ہیں، شرارت ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں. یہ آپ سنت کے علماء ہیں الحمدللہ.